السلام علیکم ناظرین گھوڑوں اور اونٹوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا قافلہ نہایت سست روی سے دمشق کے صدر دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ یہ کوئی عام سا قافلہ نہیں تھا، بلکہ سرزمین کوکاف کے اس خونخوار تاتاری اور منگول قوم کا تھا جنہوں نے کئی برس قبل سلطنت خارزم کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی تھیں، مسلمانوں کے سروں کے مینار بنا ڈالے تھے۔ آندھی و طوفان کی طرح یہ قوم آن ہی آن میں یوں چھا گئی کہ بڑے بڑے بہادر ان کے سامنے جھکتے اور پھر ٹوٹتے چلے گئے۔ یوں تو منگولوں کے قافلے عرصہ دراز سے سلطنت مسلمہ میں تجارت کے سلسلے میں آیا کرتے تھے، اور ریچھ اور بھیڑیے کی گرم کھالوں کی بڑی مقدار تہذیب یافتہ قوم کو میسر آتی تھی۔ منگول تاجروں کو عموماً جن اشیاء کی ضرورت پڑتی تھی ان میں خصوصاً خورد و نوش کی اشیاء اور کپڑے وغیرہ شامل تھے۔ ممکن تھا کہ یہ لوگ تجارت کے بہانے تہذیب و تمدن سے آگاہی حاصل کر لیتے، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مسلمانان اسلام دن بدن احکام شریعہ سے غافل ہو کر بدعتوں کا شکار ہو رہے تھے۔ ان کی اصلاح میں بڑی بڑی برگزیدہ ہستیاں ناکام ہو چکی تھیں۔ قدرت نے انہیں سزا دینے کی ٹھان لی، اور یہ سزا بڑی عبرتناک اور خوفناک تھی۔ منگول جو کہ بے خبری کے عالم میں زندگی بسر کر رہے تھے، انہیں تموچن جیسا رہنما میسر آ گیا جو کہ چنگیز خان کے لقب سے سلطنت خارزم پر عتاب بن کر ٹوٹ پڑا۔ مسلمان گاجر مولی کی طرح کٹتے چلے گئے، ان کی سرزمین منگولوں کے گھوڑوں تلے روندی گئی، شہروں کے شہر خاک اور ملبے کا ڈھیر بن گئے، جیتے جاگتے لوگ کھوپڑیوں کے میناروں میں بدل گئے۔ یہ سلسلہ بھی اختتام پذیر نہیں ہوا تھا۔ منگولوں اور تاتاریوں کے لشکر مسلمانوں کے علاقوں کو مسلسل پامال کیے جا رہے تھے۔ ایسے میں ان کے قافلوں کی آمد سے تمام شہروں میں خوف و ہراس پھیل جاتا۔ منگولوں کی دھاک اتنی تھی کہ وہ جو مطالبہ کیا کرتے ان کی تعمیل کرنا لازمی سمجھا جاتا۔ عباسی خلیفہ بغداد کسی حد تک اس اثر کو زائل کرنے میں کامیاب ضرور تھا، اس کا وجود ہی مسلمانوں کے لیے آخری سہارا تھا۔ بغداد میں کثیر التعداد فوج کی موجودگی سے کسی حد تک اطمینان ضرور تھا۔ ایسا ہی ایک قافلہ 630 ہجری میں دمشق میں داخل ہوا۔ کوتوال شہر کو پہلے ہی خبر پہنچ چکی تھی۔ اس نے تاتاری قافلے کا شہر کے صدر دروازے پر استقبال کیا۔ یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس قافلے کو قیام کے دوران کسی دہشت گردی کا شکار نہ ہونے دے۔ سرزمیان خارزم سے بچ کر آنے والے لوگ کئی شہروں میں پناہ گزین تھے۔ ان کی طرف سے یہ خطرہ ہر وقت لاحق رہتا تھا کہ وہ کسی تاتاری تاجر کو اپنے انتقام کا نشانہ نہ بنا ڈالیں۔ جو کچھ ماضی میں بیت چکا تھا اس کا دورانہ آنے والی نسلوں کی تباہی کا باعث بن سکتا تھا۔ وہ قافلہ دمشق کے شمالی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ کوتوال شہر اپنے ہر کاروں کے ہمراہ اس کے حکم میں رہا۔ جب اس قافلے نے بیت الحضر نامی حصے میں پڑاؤ ڈالا تو کوتوال شہر نے ان سے اپنا تعارف کرایا اور اپنی طرف سے مکمل تحفظ کی یقین دہانی کرائی۔ اس قافلے کا امیر بلاکا خان نامی تاتاری تھا۔ یہ اپنے قافلے میں واحد شخص تھا جسے عربی زبان سے آگاہی تھی۔ اس نے کوتوال شہر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے قیام کے بارے میں تفصیل بتائی۔ تھوڑی ہی دیر میں کوتوال شہر چند ضروری اقدام اٹھا کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ قافلے کے لوگ وہاں اپنے خیمے گاڑنے لگے۔ بیت الحضر ایک چھوٹا سا میدان تھا جہاں کسی کو مستقل آباد ہونے یا مکان تعمیر کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ جگہ سرکاری طور پر ایسے تاجروں کے لیے وقف تھی جنہیں دمشق میں عارضی طور پر ٹھہرنا ہوتا تھا۔ اس میدان کے بائیں کنارے پر ایک کنواں تھا جہاں پانی ہر وقت میسر رہتا۔ بلاکا خان نے اپنے ساتھیوں کو کچھ ہدایات دیں اور اپنے خیمے میں ایک بڑے ایرانی قالین پر بیٹھ گیا۔ دن ڈھل رہا تھا۔ بلاکا خان آج آرام کرنا چاہتا تھا۔ اس کے پاس عمدہ کھالوں کا بڑا ذخیرہ تھا جو اسے دمشق میں فروخت کرنا تھا۔ دمشق کے لوگ بیت الحضر کے قریب سے گزرتے تو حیرت و خوف سے ان پر ایک نگاہ ڈالے بنا نہ رہ پاتے۔ بلاکا خان دل ہی دل میں ان کے چہروں پر چھائے ہوئے خوف کو دیکھ کر محظوظ ہوتا رہا۔ شام ڈھل گئی اور رات کی تاریکی بڑھنے لگی۔ ایسے میں ایک مقامی شخص اپنا چہرہ لیے ہوئے وہاں آیا۔ اس کی آمد اور انداز بڑا مشکوک تھا۔ قافلے کے محافظوں نے اس کا راستہ روکنا چاہا تو اس نے بلاکا خان کا نام لیا اور اپنا نام بتایا، جس پر انہیں قدر اطمینان ہو گیا۔ نوورد دمشق کی بردہ منڈی کا نامی تاجر ابو داؤد تھا۔ وہ ایک محافظ کی معاونت میں بلاکا خان کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے خیمے کا پردہ ہٹایا اور اندر داخل ہو گیا۔
बलाका खान उसकी सूरत देखकर महज मुस्करा दिया। उसने मुहाफिज को इशारा किया तो वो बाहर निकल गया। बलाका खान ने अबू दाऊद को बैठने का इशारा किया तो अबू दाऊद ने एक गौ तकिए से टेक लगा लिया। दोनों एक दूसरे की जानिब कई लम्हे खामोशी से देखते रहे। बलाका खान ने पहलू में पड़ी सुराही में से 2 जाम भरे और एक उसकी जानिब बढ़ा दिया। अबू दाऊद ने वो जाम यूं लिया जैसे कोई खास नेमत हो। अबू दाऊद, बलाका खान एक घूंट लेता हुआ बोला, मुझे तुम्हारा इंतज़ार था। तुम्हारी राह तकते तकते सारा दिन बीत गया तो मैं ये समझा था कि शायद तुम ये इलाका ही छोड़कर चले गए हो। पहले अगर काम की बात हो जाए तो ठीक है, तुम पहले तिजारत के ख्वाहिशमंद हो तो मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है। बलाका बोला, तुम्हारे पास कितने दाने हैं? अबू दाऊद ने पूछा। दाने तो थोड़े ही हैं मगर क्या? अबू दाऊद के माथे पर बल पड़ गया। निहायत कीमती हैं। बलाका खान मैनिखेज अंदाज में मुस्कराया जिस पर अबू दाऊद का चेहरा खिल उठा। क्या लोगे? बजाय मैं उनकी फ़रोख्त में खुद दिलचस्पी रखता हूँ। मेरा ख्याल है कि किसी दूसरे को ज़्यादा फ़ायदा देने की बजाय मुझे खुद सारा नफ़ा समेटना चाहिए। बलाका खान ने जाम की चुस्की लगाई और सर धुनने लगा। तुम्हारी ये बात मुझे भली नहीं लगी। ये कारोबार है अबू दाऊद। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले तुम मेरे तनहा ही खरीदार हुआ करते थे, मगर अब खरीदार कई लोग होंगे। जो मुनाफा तुम हासिल करते थे अब वो सब खुद रखना चाहता हूँ। बलाका खान के लहजे में बेइतनाई सी फैलने लगी। ठीक है, तुम जो चाहो कर सकते हो, तुम्हारा माल है, मैं अब चलता हूँ। अबू दाऊद का चेहरा नाकामी से पुजमर्दा हो रहा था। उसने जाम एक जानिब रखा और खड़ा होकर पर्दे की जानिब बढ़ गया। अचानक वह दोबारा मुड़ा। एक बात तुम्हें बताना ज़रूरी समझूंगा। बलाका खान उसकी जानिब इस अफसराना निगाहों से देखने लगा। अबू दाऊद के चेहरे पर कुछ ही देर कबल छाने वाली पुजमर्दगी यकदम गायब हो चुकी थी, बल्कि उसकी जगह कराहत तमेज मुस्कान ले चुकी थी। यहाँ तुम आज़ादाना एक भी दाना नहीं बेच पाओगे, क्योंकि हर जगह के कुछ असूल होते हैं। इस तरह यहाँ पर नौवारिद ताजर बराह रास्त गाहक को माल नहीं बेच सकता। वो पाबंद है कि माल सिर्फ मकामी ताजर को देकर चला जाए। तुम्हारा तो माल ही दूसरी नोयत का है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसमें से एक दाना भी नहीं बेच पाओगे। यहाँ के लोग तुमसे जमानत भी तलब करेंगे कि खरीदा हुआ दाना उन्हें धोखा देकर फरार तो नहीं हो जाएगा। यह जमानत सिर्फ मकामी ताजर की ही होती है, बाहर से कभी कभार आने वाले ताजरों की नहीं। अबू दाऊद के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हो चुकी थी, जबकि बलाका खान उसकी बात पर कदरे परेशान हो गया। उसकी बात किसी हद तक दुरुस्त भी थी। तो फिर तुम क्या चाहते हो? बलाका खान ने इस्तफसार किया। मैंने क्या चाहना है? तुम अपनी बात करो। माल मुझे बेचना है या नहीं? ठीक है, आओ इधर बैठो। अबू दाऊद मुस्कुराता हुआ वापस गौ तकिया पर दराज हो गया। बलाका खान ने 2 जाम मजीद भरे और एक उसकी जानिब बढ़ाया। देखो, ये माल आम लोगों के लिए नहीं है, बल्कि खास किस्म के लोगों की ज़रूरत है। तुम समझ रहे हो ना? बलाका खान ने कहा। हाँ, कितने दाने हैं? 40। क्या लोगे? जो कीमत लगेगी उसका 2/3 हिस्सा। नहीं नहीं, ये बहुत ज़्यादा कीमत है। मेरा ख्याल है कि माल देखने के बाद ही बात आगे बढ़ाई जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बलाका खान ने बाहर किसी को आवाज़ लगाई। कुछ ही लम्हों में एक तनुमा शख्स खैमे में दाखिल हुआ, जो कि सूरत से उतना ही तुंद मिजाज मालूम होता था। बलाका खान ने उसे ततारी ज़बान में कुछ कहा। वो सर हिलाकर बाहर निकल गया। अबू दाऊद इस दौरान खामोशी से बैठा रहा। बलाका खान ने फुर्सत के दौरान 2 जाम और बनाया और एक उसकी जानिब बढ़ा दिया। अबू दाऊद जब भी जाम अपनी जानिब बढ़ते देखता तो उसकी निगाहों में हिर्स की चमक अयां हो जाती थी। कुछ ही लम्हों में बाहर से वही तनुमा शख्स खैमे में दोबारा दाखिल होता हुआ दिखाई दिया। इस बार वो तनहा नहीं था, बल्कि उसके हमरा एक 10 साल खूबसूरत लड़का भी था। सुर्ख और सफ़ेद रंगत और नज़ाकत ने उसे मजीद पुरकशिश बना डाला था। अबू दाऊद की निगाह उस पर पड़ी तो वह जाम को भूल कर उसे तकता ही रह गया। वल्लाह, ये तो गिलमान जन्नत की माने दिखाई देता है। अबू दाऊद बेख्तियारी से बुड़बुड़ा उठा। मैंने कहा नहीं था कि माल बेहद कीमती है? ये खास दाने सिर्फ मेरे ही पास हैं और यह सिर्फ साहिब ज़ौक़ लोगों के लिए ही हो सकते हैं। बलाका खान ने लोहा गर्म देखकर चोट लगाई। अबू दाऊद,
یہ خاص دانے میں دشتے کی چاک اور الف لیلوی کو کاف کی وادی سے لے کر آیا ہوں۔ ویسے تو تم سے پہلے بردہ منڈی کا تاجر عبد الرحیم سمرقندی بھی آیا تھا۔ بلاکا خان جان بوجھ کر خاموش ہو گیا۔ ابو داؤد جو کہ ابھی تک اسی لڑکے کو تکے جا رہا تھا، عبد الرحیم کا نام سن کر یکدم چونک اٹھا۔ اسے کیا تمیز تجارت کی؟ ابو داؤد جل بھن سا گیا۔ بلاکا خان تجارت کرنا ہے تو مجھ جیسے شخص سے کرو، میری منڈی میں سا کھالا ہے، اور یاد رکھو کوئی دوسرا تاجر یہاں میری رفتار سے زیادہ آج تک مال نہیں بیچ پایا۔ ابو داؤد، بلاکا خان مسکرا کر بولا، مال کے بکنے کی بات چھوڑو، یہ دانے اتنے لاجواب ہیں کہ یہ خود اپنے خریدار ڈھونڈ لیں گے، ان کے لیے کسی کی اعلیٰ ساکھ کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم نے کتنے دانے بتائے تھے؟ 40 دانے۔ دیکھو بلاکا خان، ابو داؤد اب پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہو گیا، تم اگر چاہو تو میں 5 دینار سرخ فی دانہ دے سکتا ہوں، حالانکہ میں نے ابھی پورا مال نہیں دیکھا ہے۔ ابو داؤد نے قیمت لگا دی۔ ابو داؤد، بلاکا خان منہ بنا کر بولا، مال کے مطابق قیمت بولو، 5 دینار تو ان کے جوتے کی قیمت نہیں، بہرحال قیمت تو وہی رہے گی، یعنی آخری بولی کا 2/3 حصہ۔ اگر کوئی اس قیمت پر تیار نہیں تو میں مال کسی دوسرے شہر میں لے جانا زیادہ پسند کروں گا، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں۔ نہیں، ٹھیک ہے تو پھر میں چلتا ہوں۔ ابو داؤد، میں بھی آخری بات بولوں گا، بلاکا خان نے کچھ سوچ کر کہا۔ ابو داؤد نے سر اس بات میں ہلایا تو وہ اپنی مونچھوں کو تو دیتا ہوا بولا، نہ تمہاری بات اور نہ ہی میری بات، واسط میں سودا کر لیتے ہیں، آدھا آدھا۔ اس کی بات سن کر ابو داؤد کان کھجانے لگا۔ قدر توقف کے بعد اس نے مسکرا کر حامی بھر لی۔ بلاکا خان کے چہرے پر بھی بشاشت پھیل گئی۔ اس خوشی میں جام پر جام چلنے لگے۔ بلاکا خان جہاں کھانوں کا تاجر تھا، وہیں وہ غلاموں اور لونڈیوں کی تجارت بھی کرتا تھا۔ یہ خیال اسے کچھ ہی عرصے پہلے آیا تھا، جب خاقان اعظم کی جانب سے اس کے حصے میں کوکانف اور دشتے کی چاک سے وافر مقدار میں غلام ملے تھے۔ ان علاقوں میں کچھ ہی سال قبل اسلام کی روشنی پہنچی تھی۔ اب ایمان دلوں میں پوری طرح روشن بھی نہیں ہو پایا تھا کہ منگولوں نے اسلام دشمنی میں ان علاقوں کو بھی پامال کر ڈالا۔ یہاں کے معصوم شہریوں کو صرف اس بات کے جرم میں موت و ہلاکت کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ مسلمانوں کے گروہ میں کیوں شامل ہوئے۔ نوجوانوں اور بوڑھوں کو ہلاک کر کے ان کے گھروں کو نظر آتش کر دیا گیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ پھر مزید یہ ہوا کہ مئو سے ان کے بچوں کو جدا کر کے مختلف شہروں میں بھیج دیا گیا، جہاں منگول تتاری لوگوں نے انہیں خوراک پر بوجھ سمجھتے ہوئے مسلمانوں کے آگے بیچ ڈالا۔ بلاکا خان بھی ایک ایسی ہی کھیپ لے کر دمشق آیا تھا۔ ناظرین، دمشق کی بردہ منڈی دوسرے دن کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ ابو داؤد کے خاص سرکاروں نے پورے شہر میں ڈھنڈورا پیٹ ڈالا تھا کہ جنت کے غلمان کی نیلامی لگائی جا رہی ہے۔ دمشق کے متمول افراد جنت کے غلمان دیکھنے کے اشتیاق میں یہاں جمع تھے۔ بلاکا خان ایک اونچے چبوترے پر ایک جانب بیٹھا ہوا تھا۔ چبوترے کے اطراف میں وہ سب معصوم بچے سفید چادروں میں لپٹے کھڑے تھے جن کی نیلامی ہونے والی تھی۔ ابو داؤد نے اس سلسلے میں خاص اہتمام کیا تھا کہ لڑکوں کے چہروں پر سفید نقاب چڑھا دیے تھے۔ ابو داؤد نے نیلامی کے آغاز سے پہلے ان حسین و جمیل لڑکوں کی تعریفوں میں ایسے کلابے ملے کہ دمشق کے در و دیوار تک محظوظ ہو گئے۔ نیلامی کا آغاز کیا گیا اور پہلے ایک لڑکے کو سامنے لایا گیا۔ جب اس کا نقاب کھلا تو حاضرین محفل پر گہرا سکوت طاری ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ابو داؤد بڑے فخر سے سر دھننے لگا۔ محفل میں سے کسی نے 100 درہم کی آواز لگائی۔ پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک ایک کر کے لڑکے سامنے آتے رہے اور حاضرین محفل میں سے بولیاں لگتی رہیں۔ جب کوئی بولی رک جاتی تو اسے اس معصوم کا ملک بنا دیا جاتا۔ یہ سلسلہ تمام دن چلتا رہا۔ سینکڑوں کی بولی ہزاروں میں جا کر اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ سپہر کے قریب جب 2 لڑکے باقی رہ گئے تھے تو ابو داؤد نے تھکن سی محسوس کی۔ وہ بلاکا خان کے برابر نشست پر جا بیٹھا۔ اس نے اپنے دیو ہی کلنما غلام کو اشارہ کیا تو وہ لڑکے کو دھکیلتا ہوا سامنے لے آیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کا نقاب اٹھا دیا گیا۔ وہ لڑکا پہلے بکنے والے لڑکوں سے قدرے مختلف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں کرنجی اور بال سرخ تھے۔ یہ خوبی تو پہلے لڑکوں میں بھی موجود تھی، مگر اس میں جو خاص چیز تھی وہ اس کے چہرے پر چھئی ہوئی معصومیت اور دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ مجمع نے جب اس کا حسن دیکھا تو اش اش کر اٹھے۔
پھر اس کی بولی لگنا شروع ہو گئی۔ دوسری طرف بلاکا خان نے خفیف سے اشارے سے ابو داؤد کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ ابو داؤد چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا بات ہے؟ مجھے امید نہیں کہ یہ لڑکا کسی اچھی قیمت پر بک سکے۔ اس کی دائیں آنکھ میں زخم ہے۔ پہلی نظر میں تو محسوس نہیں ہوتا، مگر غور سے دیکھنے سے اصلیت معلوم ہو جاتی ہے۔ بلاکا خان تشویش کے عالم میں بولا۔ ابو داؤد نے مسکرا کر کندھے اچکائے۔ تم بے فکر رہو، ہمیں یہ بات بتانا ہی نہیں کہ اس کی آنکھ میں کوئی زخم ہے۔ یہ سب کے سامنے کھڑا ہے، لوگ دیکھ کر ہی بولی لگا رہے ہیں۔ کچھ ہی لمحوں میں اس لڑکے کی بولی 800 درہم پر پہنچ کر رک گئی۔ ابو داؤد نے بلاکا خان کی جانب فاتح انداز میں مسکرا کر دیکھا۔ وہ شخص جس نے بولی لگائی تھی کچھ ہی لمحوں میں اس کا مالک بن گیا۔ وہ قیمت چکانے کے لیے چبوترے پر چڑھا اور ابو داؤد کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے اپنے جبے میں ہاتھ ڈالا اور درہم نکال کر گننے لگا۔ اسی اثنا میں وہ لڑکا اس کے پہلو میں لا کر کھڑا کیا گیا۔ اس نے اس کی جانب ایک نگاہ ڈالی اور دوبارہ رقم گننے لگا۔ اچانک اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ اس نے چونک کر دوبارہ اس لڑکے کی جانب دیکھا۔ اس کی دہنی آنکھ کا زخم اس کی نگاہ سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ اس نے اسے دھوکہ دہی سمجھ کر اس بات پر واویلا مچا دیا۔ ابو داؤد نے اسے سمجھانا چاہا، مگر وہ متمول شخص تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنی بولی منسوخ کر کے واپس لوٹ گیا۔ اس شور شرابے میں تمام مجمع کو یہ بات علم ہو گئی کہ غلام لڑکے کی دائیں آنکھ میں زخم ہے۔ ابو داؤد کو یہ ناکامی اپنی ہی تک محسوس ہونے لگی۔ کچھ ہی دیر پہلے بلاکا خان کے سامنے وہ جو عمارت بنا رہا تھا وہ یکدم منہدم ہو گئی تھی۔ اس نے غصے کے عالم میں اس لڑکے کو ایک گھونسا رسید کر دیا۔ اس کی جگہ دوسرا لڑکا کچھ ہی دیر میں بک گیا، مگر وہ نہ بک سکا۔ لوگ مال کے خاتمے پر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ صرف چند لوگ وہاں محض اس خیال میں موجود رہے کہ دیکھیے زخم والی آنکھوں والا غلام بک پاتا ہے یا نہیں۔ اسی چکر میں شام ہو گئی۔ اب وہاں 15-20 افراد سے زائد نہیں تھے۔ بلاکا بازید تھا کہ جہاں سب بلائی ختم ہو گئی ہے وہاں یہ بال بھی باقی نہیں رہنا چاہیے۔ ابو داؤد نے آخری بار اسے دوبارہ نیلامی کے لیے کھڑا کیا۔ اس بار اس نے اپنا پرانا حربہ استعمال کیا۔ اس کے دو خاص غلام حاضرین محفل میں شامل ہو گئے۔ ابو داؤد نے کوکاف کی وادی کے بارے میں چھوٹا سا تبصرہ کرتے ہوئے لوگوں کو ترغیب دی کہ وہ بولی کا آغاز کریں۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی۔ پھر ایک شخص نے ہمت کر کے 10 درہم کی آواز لگائی۔ بلاکا خان 10 درہم کی آواز سن کر کھول اٹھا۔ ابو داؤد کے آدمی نے بولی کو بڑھایا، مگر 20 دینار سرخ پر یہ بولی رک گئی۔ کافی دیر تک کوئی آواز نہ پا کر ابو داؤد نے بلاکا خان کی جانب مایوسانہ انداز میں دیکھا۔ بلاکا خان خود بھی سارے دن کی مصروفیت سے تھک چکا تھا اور اس لڑکے کے نہ بکنے سے تنگ آ چکا تھا۔ وہ اب جلد از جلد اس معاملے کو نپٹا کر اپنا حصہ لے کر واپس بیت الحضر جانے کا خواہشمند تھا۔ وہ کچھ ہی لمحے پیشتر یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اگر یہ لڑکا نہ بک پایا تو وہ اسے واپسی پر کسی گہری کھائی میں دھکیل دے گا۔ 20 دینار تو کچھ بھی قیمت نہیں تھی۔ بلاکا خان نے اسے غنیمت سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا۔ بولی منظور ہو گئی۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ لڑکا اس شخص کے حوالے کر دیا گیا جس کی بولی 20 دینار سرخ تھی۔ اس نے لڑکے کا ہاتھ تھاما اور بردہ منڈی سے باہر نکل گیا۔ ناظرین، رات کا وقت تھا۔ دمشق کی بردہ منڈی کا تاجر ابو داؤد اپنے تتاری دوست کے ہمراہ ایک بلند و بالا مکان میں موجود تھا۔ تیسری منزل پر خاص محفل کا اہتمام کیا گیا تھا جس میں تتاری شراب کے ہمراہ ساز و رقص کا انتظام بھی تھا۔ دمشق کی خاص بجلیاں وہاں اپنے جسموں کو لچکا کر احباب محفل پر جادو گرا رہی تھیں۔ ایک کونے میں سسیندے میٹھی سی دھن چھڑے ہوئے تھے۔ ابو داؤد کو اپنے تصور سے بھی کہیں زیادہ نفع ہوا تھا۔ سرخ و سفید غلاموں نے جہاں اس کی جیب گرم کی تھی وہیں اس کی ساکھ کو بھی مزید مستحکم کیا تھا۔ رات کے آخری پہر میں بلاکا خان کو ہوش آیا کہ اسے واپس لوٹنا چاہیے۔ وہ تو شام ڈھلتے ہی لوٹنے کا خواہشمند تھا، مگر ابو داؤد نے اسے زبردستی روک لیا۔ بلاکا خان نے اس کا دل رکھنے کے لیے ٹھہرنا مناسب سمجھا۔ اس کے ساتھیوں نے اس محفل میں شمولیت تو کی تھی، مگر انہوں نے شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ بلاکا خان نے ابو داؤد کو اشارہ کیا کہ وہ جانا چاہتا ہے۔ ابو داؤد اشارہ سمجھ کے اس کے ہمراہ دوسرے کمرے میں چلا آیا۔ محفل اندر یوں ہی جاری رہی۔ بلاکا خان کے ساتھ اس کے دونوں ساتھی بھی چلے آئے تھے۔ ابو داؤد نے انہیں ایک طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود ایک بڑی الماری کی جانب بڑھ گیا۔
नीलामी का तमाम हिसाब किताब एक बड़े कागज पर मौजूद था। जमा तफरीक हो चुकी थी। बलाका खान को 44,000 दिनार सुर्खू से लेना थे और काम खत्म। अबू दाऊद ने एक बड़ी सी गठड़ी निकाली और उसके सामने रख दी। कुछ ही लम्हों में रकम गिन ली गई। 44,000 दिनार बलाका खान ने अपने साथियों की जानिब बढ़े और नशीस छोड़ दी। दूसरे ही लम्हे उसे और उसके साथियों को ठुठकाना पड़ा, क्योंकि दरवाजे से कई नकाबपोश अंदर दाखिल होने लगे। उनके हाथों में नंगी तलवारें थीं। बलाका खान अबू दाऊद की चाल फौरन समझ गया। नकाबपोशों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। ततारी, एक नकाबपोश गुर्राते हुए बोला, ये सब रकम यहीं रख दो और खामोशी से बाहर का रास्ता नापो। अगर तुम में से किसी ने चालाकी दिखाने की या दोबारा यहाँ कदम रखने की कोशिश की तो वो अपनी जान से जाएगा। अबू दाऊद, बलाका खान तेश के आलम में फुकारा, ये खेल तुम्हें महंगा पड़ेगा। अभी भी वक्त है, अपनी बेवकूफ़ी पर तैब हो जाओ। अबू दाऊद शराब के नशे में झूमता हुआ आगे बढ़ा और एक ही झटके में उसने रकम की गठड़ी बुलाका खान के साथी से छीन ली। बुलाका खान, मेरे दोस्त, धमकी देने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं ना सिर्फ मकामी हूँ, बल्कि यहाँ के काजी भी मेरी मुट्ठी में है। तुम लाख वावेला मचाओ, यहाँ तुम्हारी कोई भी नहीं सुनेगा। बेहतर यही होगा कि तुम अपने साथियों के हमरा वापस अपने खेमों में लौट जाओ, वरना जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। किसकी जिंदगी? बलाका खान ने जहर खुंद लहजे में कहा। दूसरे ही लम्हे एक छोटा सा खंजर उड़ता हुआ अबू दाऊद के सीने में उतर गया। ये सब इतनी शुरुआत में हुआ कि नकाबपोश समझ न पाए। अबू दाऊद के हलक से दबी सी चीख निकली और वो जमीन पर ढेर होता चला गया। नकाबपोश गो मगोई के आलम में खोए हुए थे कि बलाका खान के साथियों की तलवारें आनन फानन चमकी और वो इस हालत में एक एक करके जमीन पर बिखरते चले गए। चंद ही लम्हों में बसात उलट दी गई। बलाका खान को शाम के वक्त ही अबू दाऊद के हिसाब किताब के मामले को लटकाने और जियाफत की शरारत छोड़ने से शक हो चला था कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। उसने अपने उन दोनों साथियों को समझा बुझा दिया था, इसलिए उन्होंने शराब को मुंह तक नहीं लगाया। वो दोनों शमशीर जनी में बला का मलका रखते थे। बलाका खान ने अपने साथियों को इशारा किया। उन्होंने बढ़कर अलमारी में मौजूद तमाम रकम अपने कब्जे में कर ली। दाएं बाएं तलाशी के दौरान एक चौकोर दरवाज़ा उनकी निगाहों में आ गया, जहां से वो फरार हो सकते थे। मंसूबे के मुताबिक वह दोनों रकम समेट कर चोर दरवाजे से खेमों में लौट गए। आध घंटे में वह दोनों उसी रास्ते वहां वापस लौट आए। बलाका खान ने एक दूसरे खंजर से खुद को और उन्हें जख्मी कर डाला और शोर मचाने लगा। शोर व गुल की आवाज़ पर दूसरे कमरे में चलने वाली महफिल रुक गई और कई लोग उस जानिब बढ़े। जब दूसरे लोगों ने वहां का ये हाल देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने फौरन कोतवाली में इतला कर दी। मंगोलों पर हमले की इतला पाते ही कोतवाल करीबन भागता हुआ वहां पहुंचा। कोतवाल को बलाका खान ने तमाम तफसील बताई कि किस तरह अबू दाऊद ने उसे वहां बुलाया और रकम देने के बहाने उन पर कातलाना हमला कराया। रकम समेटने वाला मामला वो गोल कर गया था। कोतवाल ने वहां की तलाशी ली, वहां किसी रकम का वजूद नहीं था। दीगर लोगों के बयान से यह बात वाज़ेह हो गई कि वो चारों इस कमरे में जाते देखे गए। नकाबपोश किस जानब से वहां पहुंचे, इस बारे में किसी को इल्म नहीं था। हालात व शहादत बलाका खान के हक में जा रही थी। बलाका खान को थोड़ी बहुत पूछगछ के बाद वापस जाने की इजाज़त दे दी गई। बलाका खान अपनी ख्वाहिश पूरी करने में कामयाब हो चुका था। वो बेगुनाह भी साबित हो गया और अपनी रकम के साथ साथ वो अबू दाऊद के असासे का भी मालिक बन चुका था। अबू दाऊद को लालच और धोखाधड़ी बेहद महंगी पड़ी थी। नाजरीन, जिस शख्स ने शकमज़दा आंख वाला गुलाम खरीदा था वो हमाद का रहने वाला था। तिजारत उसका पेशा था। वो बड़ा साफ गो और रासबाज शख्स था। उसका नाम अलाउद्दीन बंद कदारी था। वो इन दिनों दमिश्क में रेशम की डोरी वाली कमानें बेचने आया हुआ था। दमिश्क के लोगों में वो इतना ज़्यादा मरूफ नहीं था। उसने 2 शादियां की थीं, मगर कुदरत को मंजूर नहीं था कि वो शादीशुदा ज़िंदगी गुजारे। एक के बाद एक बीवी बुखार में मुब्तला हुई और उसे दाग़ मफरकत दे गई। वो गुज़श्ता 3 साल से तनहा ज़िंदगी गुजार रहा था। बीवियों के साथ साथ उसे औलाद जैसी नेमत भी नसीब न हुई। वो अपनी हालत में खुश रहने वाला इंसान था। हालात से समझौता कर लेना उसकी फितरत बन चुका था। वो नीलामी वाले दिन दोपहर को वहां पहुंचा था। उसका मकसद कोई गुलाम वगैरह खरीदना नहीं था, क्योंकि वो इतना मुतमव्विल नहीं था कि महंगे दामों कोई गुलाम खरीद पाता।
سارا دن وہیں بیت گیا۔ جب شام ڈھلنے لگی اور اس غلام کو نیلام نہ کیا جا سکا تو اس کے دل میں ہمدردی کا جذبہ اود کر آیا۔ اسے معلوم تھا کہ نہ بک سکنے والے غلاموں کے ساتھ یہ بردہ فروش کیا سلوک کرتے ہیں، غیر انسانی مار پیٹ اور ایذائیں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اگر ہو سکا تو وہ اس کے لیے کچھ کرے گا۔ پھر اس کی دعا قبولیت کی منازل پار کر گئی اور وہ خود اس کا مالک بن گیا۔ وہ اسے لے کر اس سرائے میں چلا آیا تھا جہاں وہ اقامت پذیر تھا۔ تمام راہ اس نے اس لڑکے سے کوئی بات نہیں کی۔ سرائے میں پہنچ کر اس نے اسے ایک جانب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ لڑکا آنکھ کے سکم کے باوجود بے حد خوش شکل تھا۔ اس کا سہما ہوا چہرہ بند قداری کا دل چیرتا چلا گیا۔ جانے کیوں آج اسے اولاد اتنی شدت سے یاد آنے لگی تھی۔ اس نے اپنے خیالوں کو جھٹکا اور اس کی جانب متوجہ ہوا۔ لڑکے، تم جانتے ہو کہ آج سے میں ہی تمہارا مالک ہوں۔ لڑکے نے سہمے ہوئے انداز میں سر ہلایا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ محمود، ایک کانپتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اوہ، مسلمان ہو؟ لڑکے نے دوبارہ سر ہلایا۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ یہاں سے بہت دور وادی کی چاک کا۔ عربی سمجھ اور بول بھی سکتے ہو؟ تھوڑی بہت۔ خوب۔ علاؤالدین بند قداری مسکرایا۔ کھانا کھاؤ گے؟ بلکہ یقیناً کھاؤ گے، میں بھی سارا دن تمہیں دیکھتا رہا ہوں۔ وہ لڑکا کچھ نہیں بولا۔ علاؤالدین نے کھانا منگوایا اور پھر وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر ایک ہی تھالی میں کھانا کھانے لگے۔ کھانے سے فرصت پا کر علاؤالدین نے اسے سونے کے لیے ایک چٹائی دی۔ وہ چٹائی پر لیٹتے ہی خراٹے بھرنے لگا۔ علاؤالدین اپنے بستر پر لیٹے چھات کو گھورتا رہا۔ نیند جیسے اس کی آنکھوں سے غائب ہو گئی تھی۔ اس کا ذہن مسلسل محمود کی جانب تھا۔ وہ طرح طرح کے خیالوں میں الجھا، جانے کب نیند کی آغوش میں اتر گیا۔ چند ہی دن بعد وہ دمشق میں اپنے کام نپٹا کر حمات واپس لوٹ گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ محمود اپنے آقا بند قداری کے رویے سے بڑا متاثر ہوا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ غلاموں کے ساتھ بڑا بے حد بہیمانہ سلوک کیا جاتا ہے، مگر بند قداری کے ساتھ رہتے ہوئے اسے پدرانہ شفقت نصیب ہوئی۔ دن مہینوں اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ محمود وقت کے ساتھ ساتھ عمدہ انداز میں عربی بولنا سیکھ گیا۔ بند قداری نے اسے معمولی سی تعلیم بھی دلائی۔ محمود اپنے آقا کے ہمراہ مختلف علاقوں میں تجارت کی غرض سے جاتا رہا۔ محمود خوش شکل ہونے کے ساتھ ساتھ خوش مزاج اور خاصا ذہین بھی تھا۔ مختلف شہروں میں سفر کرنے کے دوران ایک خوبی جو اس میں پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ محمود کو دوسرے علاقوں کی زبانیں سیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ جلد ہی عربی، مصری، حبشی اور ترکی زبان سیکھ گیا۔ وہ نہایت عمدگی کے ساتھ مختلف زبانوں میں اہل زبان کی طرح بات کر لیا کرتا۔ بند قداری محمود کی اس خوبی سے بڑا خوش ہوا۔ اس کی تجارت میں دن بدن اضافہ ہونے لگا۔ محمود اپنے آقا کی جگہ تاجروں سے مقامی زبان میں مہارت سے گفتگو کیا کرتا۔ ریشم کی ڈوریوں والی کمانیں، عمدہ قالین، گرم مسالہ جات اور قیمتی کپڑوں کی تجارت میں بند قداری کو ایک نمایاں کامیابی حاصل ہو گئی۔ 633 ہجری میں بند قداری کا تجارتی قافلہ شام کی سرحد کے قریب مسیاف نامی قلعے کے پاس سے گزر رہا تھا کہ قلعے کے باطنی فدائیوں نے اس پر حملہ کر دیا اور تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔